اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ۔ حاضرین کرام، آپ کو ہمارے چینل اسلام اینڈ نالج میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ ہمارا آج کا موضوع ہے مکروہات روزہ، یعنی وہ افعال جو روزے کو مکروہ کر دیتے ہیں۔ روزہ کو عربی زبان میں صوم کہتے ہیں، جس کے معنی رک جانے کے ہیں۔ کھانے پینے اور شہوات سے رک جانے کا نام روزہ ہے۔ قرآن پاک میں روزے کا مقصد بیان کیا گیا کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ روزہ کے بارے میں فرمایا گیا کہ کتنے ہی روزہ دار ایسے ہیں جن کو ان کا روزہ سوائے بھوک پیاس کے کچھ نہ دے گا۔ روزہ کی حالت میں ایسے تمام افعال سے پرہیز کرنا چاہیے جو اس کو توڑنے یا مکروہ کرنے، یعنی اس میں نقص پیدا کرنے کا باعث بنتے ہیں۔ حاضرین کرام، مکروہات روزہ مندرجہ ذیل ہیں۔ کسی چیز کو چبانا یا اس کا چکھنا روزہ کو مکروہ کر دیتا ہے، اور کوئی ایسا کام کرنا جس سے کمزوری پیدا ہو، مثلا کسی کو خون کا عطیہ کر دینا، اس سے بھی روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ اور جن چیزوں سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا وہ یہ ہیں: نمبر 1، مسواک کرنا۔ حدیث مبارکہ ہے کہ مسواک تمہارے منہ کی پاکیزگی اور رب کی خوشنودی کا باعث ہے۔ مسواک کرنے سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا، خواہ مسواک کا ذائقہ منہ میں رہے، اور دن کے آخری حصے میں بھی مسواک کی جا سکتی ہے۔ روزہ میں دن کے شروع اور اخیر دونوں میں مسواک کرنا سنت ہے۔ نمبر 2، سرما لگانا، اس سے بھی روزہ مکروہ نہیں ہوتا۔ نمبر 3، ساری داڑھی میں تیل لگانے سے بھی روزہ مکروہ نہیں ہوتا۔ نمبر 4، کلی کرنے یا ناک میں پانی ڈالنے سے بھی روزہ مکروہ نہیں ہوتا۔ نمبر 5، ٹھنڈک کے لیے غسل کرنا یا تر کپڑا جسم پہ رکھنا۔ اب ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ روزہ چھوڑ دینا کب جائز ہے۔ اسلام دین فطرت ہے، اور اسلام میں انسانی فطرت کے مطابق سہولت اور آسانی دی گئی ہے۔ سورہ بقرہ میں ارشاد ہوا کہ تم میں سے جو کوئی بیمار ہو یا مسافر ہو تو اسے چاہیے کہ دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لے۔ مندرجہ ذیل صورتوں میں اجازت ہے کہ روزہ چھوڑا جا سکتا ہے اور اس کو مؤخر کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، کسی بیمار آدمی کے بارے میں ماہر دیندار ڈاکٹر یہ کہہ دے کہ روزے کی وجہ سے اس کی بیماری بڑھ سکتی ہے تو اس شخص کے لیے روزہ چھوڑنا جائز ہے۔ نمبر 2، ایسا شخص جو 77 کلومیٹر سے زیادہ سفر کا ارادہ رکھتا ہو، اس کو بھی روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ نمبر 3، ایسا شخص کہ بھوک پیاس کی وجہ سے یہ گمان ہو کہ اگر اس نے روزہ افطار نہ کیا تو وہ ہلاک ہو جائے گا، تو وہ شخص بھی روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ اب ہم ذکر کرتے ہیں ان چیزوں کا جو روزہ کو توڑ دیتی ہیں۔ ناظرین، ہر وہ چیز روزہ کو توڑ دیتی ہے جو باہر سے پیٹ میں، معدہ میں، حلق میں، پھیپھڑوں میں، آنتوں میں داخل ہو، خواہ وہ کوئی لیکوڈ ہو جیسے دودھ، پانی یا دوا ہے، یا سالڈ چیز ہو جیسے پھل، کھانا، روٹی، چاول، دوا۔ ان سب چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ ان چیزوں سے جسم کو قوت ملتی ہے، اور سگریٹ یا حقہ وغیرہ پینے سے کہ ان کا دھواں براہ راست پھیپھڑوں میں پہنچتا ہے، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر کسی نے گندا خون نکلوانے کے لیے پچھنے لگوائے ہیں تو اسے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن مکروہ ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے کمزوری واقع ہو سکتی ہے۔ اسی طرح کسی نے خون کا عطیہ دیا تو اس سے روزہ ٹوٹے گا نہیں، مگر مکروہ ہو جائے گا کیونکہ کمزوری پیدا ہونے کا خدشہ ہے۔ اگر بے اختیار کے آ گئی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اگر ارادی طور پر کوشش کر کے کیا کی جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور روزہ کے کفارے کا بیان: اگر فرض روزہ جان بوجھ کر توڑ دیا جائے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ کسی بھی غلام کو آزاد کریں، اور اگر غلام آزاد نہ کر سکیں تو 2 ماہ کے متواتر روزے رکھیں، اور اگر روزے رکھنے کی بھی طاقت نہ ہو تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں۔ حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کے دروازوں میں ایک خاص دروازہ ہے جس کو باب الریان کہتے ہیں۔ اس دروازہ سے قیامت کے دن صرف روزہ داروں کا داخلہ ہوگا، ان کے سوا کوئی اس دروازہ سے داخل نہ ہو سکے گا۔ صحیح بخاری و مسلم۔
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौका पर इरशाद फरमाया, सहरी बरकत है जो अल्लाह ने तुम्हें अता की तो इसे मत छोड़ना। हज़रत इब्न उमर से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यकीनन अल्लाह और उसके फरिश्ते सहरी खाने वाले पर दुरूद भेजते हैं, यानी अल्लाह की तरफ से रहमतें, और फरिश्ते मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस रोज़ादार को खुद ब खुद कह आए उस पर कज़ा नहीं है, अलबत्ता जो रोज़ादार कसदन कह लाए वो कज़ा रोज़ा रखे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौका पर इरशाद फरमाया कि खजूर मोमिन की बेहतरीन सहरी है। सुनन अबी दाऊद। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने रोज़ा रख कर बदज़बानी और झूठ न छोड़ा तो अल्लाह को उसके भूखा प्यासा रहने की कोई ज़रूरत नहीं। सही तरगीब। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि सब्र के महीने यानी रमज़ान और हर महीना के 3 रोज़े रखना सीना से कीना को दूर कर देता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने ईमान के साथ और सवाब की नीयत से रमज़ान के रोज़े रखे उसके गुज़श्ता सारे गुनाह मुआफ़ कर दिए जाते हैं। सही बुखारी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब रमज़ान आए तो उम्रा कर लेना, इसका सवाब हज के बराबर है। सही मुस्लिम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमज़ान में उम्रा करना मेरे साथ हज करने की मानिंद है। नाज़रीन, रमज़ान में उम्रा अदा करना अजर के एतबार से हज के बराबर है, लेकिन इसके अदा करने से फ़र्ज साक़त नहीं होता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से पहले ताज़ा खजूरों से रोज़ा अफ्तार फरमाते। अगर ताज़ा खजूरें न होती तो खुश्क खजूरें तनावल फरमा लेते, ये भी न होती तो पानी के चंद घूंट ही पी लिया करते। सुनन नबी दाऊद। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी के यहाँ रोज़ा अफ्तार फरमाते तो उसको ये दुआ देते, रोज़ादार तुम्हारे यहाँ रोज़ा अफ्तार करते रहें, नेक लोग तुम्हारा खाना खाते रहें और फरिश्ते तुम्हारे यहाँ रहमत लेकर नाजिल होते रहें। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।